الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ ہم تذکرہ صوفیہ نقشبند کے تحت پیچھے 5 سلسلے امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد فاروق سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج ہمارا پارٹ نمبر 6 سلسلہ نمبر 6 اسی جو سلسلے تسلسل کے ساتھ چلتے چلے آ رہے ہیں اس کی ایک کڑی ہے، اور جہاں ہم نے اپنا موضوع چھوڑا تھا امام ربانی کی ذات گرامی کے حوالے سے وہ تھا عہد اکبری کے کفریات اور بدعات کہ کس طرح سے اکبر بادشاہ بگڑ گیا اور علماء سو اور دیگر جو ہے نا وہ جعلی صوفیوں کے ہتھے چڑھا، اور کس طرح سے اس نے جو ہے نا وہ شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ اس پر ہم نے گفتگو کی تھی، اس پہ ہم نے جہاں تک گفتگو چھوڑی تھی دوبارہ اس کلپ میں نئے ناظرین کے حوالے سے چند ہم باتیں پھر بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کے بعد جو نئے دین کی بنیاد کس طرح سے پڑی تھی کہ ابو الفضل فیضی علماء سو اور مکار برہمنوں کی جانب سے بادشاہ کے لیے ایک رکا تیار ہوا کہ جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بادشاہ امام و مجتہد کے درجے میں ہے اور اختلافی مسائل میں صرف بادشاہ وقت کا فیصلہ ہی قابل قبول ہوگا، خواہ وہ کتاب و سنت کے موافق ہو یا مخالف۔ اور اس میں یہ بھی لکھ کر اسے یقین دلایا کہ العیاذ باللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین اسلام کی مدت 1000 تھی جو پوری ہو گئی، اب ایک نئے دین کی حاجت ہے۔ اس سلسلے میں چند موضوع روایت وغیرہ بھی بادشاہ کو بتا دی گئیں کہ اب آپ ہی ہیں کہ جو نئے دین کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ 1000 سال ختم ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مقدسہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اب ختم ہوا، اب آپ ہیں نئے جو دین کی نئے مذہب کی جو نا بنیاد رکھیں۔ پھر اس طرح سے اس نے اکبر بادشاہ نے نیا دین نافذ کرنے کے بارے میں سوچا اور اس نے اپنے جلوس کے 28 سال یعنی 990 ہجری میں ایک اپنے نئے دین الہی کو نافذ کر دیا۔ اب اس دین الہی میں کیا ہوتا تھا آج اس پر گفتگو ہوگی کہ اکبر جو ہے نا اس نے کیا کیا کہ اپنی مہر پر بھی اکبر جل جلالہ اس طرح سے الفاظ وغیرہ مہر ثبت کرنے کے لیے لگا دیے، اور درباری آداب اور تعظیم جو ہے وہ سجدہ مقرر کیا کہ جو بھی میرے دربار میں آئے گا مجھے سجدہ کرے گا۔ اسلام کے مصادر و شعار کو مٹانا شروع کر دیا، کفر و شرک کے رسموں کو رواج دینے لگا، اور داڑھی منڈا کر پیشانی پر قشقہ لگانے اور زنار پہن کر مشرک وزیروں کے ساتھ صنم خانوں اور ہندوانہ تہواروں میں جانے لگا اور شریعت اسلام کے خلاف قوانین جاری کرنے لگا۔ اب اکبر بادشاہ اور اس کے درباریوں کا مشغلہ اسلام کی تضعیف اور تضحیق بن گیا۔ اکبر مرتد بادشاہ برملا کہتا تھا کہ رام اور رحیم میں کوئی فرق نہیں۔ آج بھی اس طرح کے لا دین طبقے کے بہت سارے افراد ملتے ہیں جو اس طرح کا نعرہ لگاتے ہیں، ہندو مسلم شیعہ برہمن سکھ اور عیسائی سب ایک ہیں، مذہب و طریقت کی اصل روح مفقود ہوئی، رہنما اصول صلح کل تھا۔ رمضان کے مہینے میں کھلے عام لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، نماز با جماعت ممنوع کر دی گئی، مساجد شہید کر کے ان کی جگہ مندر تعمیر ہونے لگے، دیوان خانے میں کسی کو اعلانیہ نماز ادا کرنے کی مجال نہ تھی، اسلام کی مخالفت میں سور اور کتے کے ناپاک ہونے کا مسئلہ منسوخ کر دیا گیا، اور شاہی محل کے نیچے یہ دونوں جانور یعنی کتا اور سور جو ہیں وہ رکھے جاتے تھے، اور صبح سویرے انہیں دیکھنا نیک شگن کیا جاتا تھا۔ ذبیحہ گائے پر پابندی عائد کی گئی تھی، جزیہ ختم کیا گیا، سورج کے دن میں 4 مرتبہ پوجا کی جاتی تھی۔ اکبر بادشاہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 نام اسماء حسنہ کی بجائے سورج کے نام پڑھتا، اور جبکہ وہ صبح کو قلعہ اکبر آباد کے جھرکوں سے اپنا درشن کراتا تھا، اور پھر کچھ عرصے بعد دعوی خدائی کیا، اور شاہی مہر کا جو اوپر نام جیسے کنتے ہیں اس پر جل جلالہ اکبر شانہ بنایا، تعظیمی سجدے کو زیادہ رائج کرنے لگا، سود شراب اور جوا حلال سمجھا گیا، غسل جنابت فضول سمجھا گیا، نبوت و رسالت دیدار الہی اور حشر و نشر کا انکار کیا جانے لگا، قرآن مجید کو مخلوق اور وحی کو محال، معراج اور شکل قمر کے معجزات کو غلط سمجھا گیا۔ مختصر یہ کہ بہت سارے صغائر و کبائر جو کبائر جو گناہ رونما ہو چکے تو کہتا الیاذ باللہ، تو اسے اس نے جو ہے نا وہ سمجھ لے کہ جائز قرار دیے۔
اکبری الحاد اور بے دینی اور مروجہ بدعات اور منکرات کی بنا پر مسلمانوں میں بدعات و شرک پوری طرح پھیل گیا تھا۔ صرف ناموں سے تو پہچانا جا سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، ورنہ مسلمان اپنی وضاقتہ اور اعمال سے غیر مسلم سمجھے جاتے تھے۔ غرض کے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین متین کے مقدس چہرے کو مسخ کیا جا رہا تھا۔ ایسے مہیب اور تاریک ماحول میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دعوت و تبلیغ کرنے والا کوئی اعلانیہ طور پر سامنے نہیں آتا تھا۔ چاروں طرف تاریکی بھیانک منظر پیش کر رہی تھی اور کوئی بھی ایسا مرد مجاہد نظر نہیں آتا جو ان جرائم کا کلیتاً خاتمہ کر سکے۔ ہاں، بعض علماء حق نے آوازیں بلند کی تھی، لیکن وہ نقار خانے میں طوطی کی ثابت آواز کی مانند جو ہے نا وہ ثابت ہوئی۔ ایسے نازک اور پرخطر حالات میں ضرورت تھی تو ایک ایسے مجدد کی جو ان تمام بدعات و خرافات کا خاتمہ کر کے دین کی تجدید کر دے، اور وقت متقاضی تھا کہ ایک ایسے بطل جلیل اور عالم ربانی کا جو مستوی کردار اور فاروقی للکار سے علمی، روحانی، فکری، عملی اور قلمی جہاد کے ذریعے اکبری الحاد، کفریات اور خرافات کو نیست و نابود کر کے تجدید دین اور احیاء سنت اور بدعت کا فریضہ انجام دے، ان کا اماطت بدعت کا فریضہ انجام دے۔ آخرکار تمناؤں اور امیدوں کی پھوٹنے کا وقت قریب آ پہنچا۔ آفتاب ولایت مجددیت مطلع شہر سر ہند پر امام ربانی کی صورت میں جلوہ افروز ہوا، اور آپ بہت ہی جلد علوم ظاہری و باطنی سے مزین ہو کر تجدید دین، احیاء سنت اور رد بدعات و منکرات کے کام میں مشغول ہو گئے۔ اسلام کے مرد مجاہد امام ربانی کی رگ تجدید پھڑکی اور غیرت فاروقی جوش میں آئی، اور آپ نے اعلانیہ جہاد باللسان اور جہاد بالعمل اور جہاد بالقلم کے ذریعے اسلام کے ماخذ اور مراجع اور دینی شعار اور رسوم کے تحفظ اور بقا کا کام بڑی بلندی کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ انجام دینا شروع کیا۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز تجدید دین، احیاء شریعت، اماطت بدعت اور دیگر اصلاحی خدمات کے لیے متعدد ذرائع و وسائل استعمال کیے۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے مریدین و متوسلین اور خلفائے عظام کے ذریعے عمراء، ذمہ دار علماء اسلام اور آیان سلطنت کو مکتوبات لکھ کر اس تجدید دین اور رد بدعات و منکرات اور احیاء سنت کی تحریک کو آگے بڑھایا۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے اصلاح اور احیاء شریعت اور سنت کے لیے پہلے بہت سے ارکان سلطنت اور آیان مملکت سے خاص رابطہ کیا، اور انہیں اتباع شریعت و سنت کی تاکید و ترغیب کے لیے بے شمار مکتوبات شریف لکھے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی محبت اور عقیدت اور آپ کی عظمت اور جلالت ایسے ارباب اقتدار کے دلوں میں ڈال دی جن کا دربار شاہی میں کافی اثر و رسوخ تھا، اور پھر آپ نے بے شمار خطوط عمراء، علماء اور ارکان سلطنت کو لکھ کر انہیں رائے راست پر لا کر کھڑا کر دیا۔ چند اس میں حضرت کے جو مکتوبات شریف آپ نے لکھے اصلاح امت کے حوالے سے اور بدعات کو ختم کرنے کے حوالے سے، اس طرح سے اس کے اندر بہت سارے خطوط جو ہے نا موجود ہیں، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ یہاں پر بیان کیا جائے۔ لیکن جہانگیری جو حکومت تھی اکبری دور کے بعد، وہ بوکلاٹ کی شکار تھی، اور کس طرح سے پھر وہاں سے آگے معاملہ چلے، انشاءاللہ اس پر ہم اگلے سلسلے میں مزید تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی امام ربانی مجدد الوثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہم پر جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔